کا مجھ سے کانٹیکٹ میں رہنے والے اور رابطہ کرنے والے ہمارے محترم دوست جناب اثار الدین صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مؤخر اور معزز علماء کرام، قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور عزیز بچوں، ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم کتنی بھی عبادتیں کر لیں، لیکن اگر ہماری عبادتوں کے اندر تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں۔ تقویٰ کا مطلب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں نہیں ہے تو وہ عبادت بیکار ہے۔ میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عبادت ایک باڈی ہے، ایک جسم ہے، اور اس کی روح تقویٰ ہے۔ انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں تو ہم زندہ ہیں، روح نکال لی جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کتنے جسم ایسے ہیں روح نکلی، ہم ان کو 5 اور 6 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر پہ نہیں رکھتے ہیں، قبرستان لے جا کر دفن کر دیتے ہیں، کیونکہ اب یہ باڈی کسی کام کی نہیں ہے۔ عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے جب تک اس عبادت کے اندر اس کی روح تقویٰ نہیں ہے، تب تک۔ ہماری عبادتوں سے اگر اس کی روح کو نکال لیا جائے، تقویٰ، اللہ کا خوف، تو وہ عبادت بھی بیکار ہے۔ جیسے آپ اپنے باپ، ماں، بھائی، بہن، اقربا، رشتہ دار روح نکلنے کے بعد ان کو اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، قبرستان میں جا کر دفن کر دیتے ہو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے پاس بھی ایک ڈسٹ بن ہے، ایک کوڑے دان ہے۔ ہم کوئی بھی عبادتیں کرتے ہیں، اگر اس کے اندر اس عبادت کی روح نہیں ہے، تقویٰ، پرہیزگاری نہیں ہے، تو اللہ بھی ہماری ان عبادتوں کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیتا ہے۔ ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ہر عبادت کے اندر تقویٰ ہے، اس کے اندر روح تقویٰ نہیں ہے تو عبادت بیکار ہے۔ نماز اٹھائیے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کلمے کے اقرار کے بعد سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز۔
اللہ کے رسول نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ من ترکھا ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ ایک بلڈنگ ہے، ایک پلر پر ٹکی ہوئی ہے۔ اسلام بھی 5 پلر پر ٹکا ہوا ہے، اس میں سب سے مضبوط پلر نماز۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے نماز چھوڑ دی، یعنی یہ پلر ہٹایا، ہدم الدین، اس نے دین کو گرا دیا، یعنی چھت اوپر سے نیچے گر جائے گی، یعنی اسلام ہی گر جائے گا اگر اس کے اندر سے نماز ہٹ گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی گود میں اپنا سر رکھے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ سر سہلا رہی ہوتی، سر میں تیل ڈال رہی ہوتی، سر کا مساج کر رہی ہوتی۔ ہسبینڈ وائف، میاں بیوی دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے۔ اچانک اذان کی آواز آتی، حضرت بلال پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی اور بیان نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ابھی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے، میری گود میں سر رکھے ہوتے، مجھ سے پیار و محبت کی باتیں کر رہے ہوتے کہ اچانک اذان کی آواز سن لیتے تو اٹھ جاتے، میں پکڑتی تو مجھے دھکا دے دیتے، میں پکڑتی کہ صحیح سے اٹھے کہیں گر نہ جائیں، جیسی میں ان کو سہارا دیتی پکڑتی وہ مجھے دھکا دیتے، سیدھے کنویں کی طرف بھاگتے، پانی کھینچتے، وضو بناتے اور مسجد کی طرف بھاگتے، ایسا لگتا جیسے مجھے کئی سالوں سے جانتے ہی نہیں، مجھے پہچانتے ہی نہیں۔ ابھی بیٹھے تھے، ابھی باتیں کر رہے تھے، ابھی ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے تھے اور اذان کی آواز سنی تو دھکا دیا، وضو بنایا، مسجد میں بھاگے۔ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے مجھے کئی سالوں سے دیکھا نہیں، جانتے۔ اپنی چہیتی بیوی کو چھوڑ رہے ہیں اور مسجد میں بھاگ رہے ہیں۔ ہم اذان کے وقت اپنی دکان بند نہیں کر سکتے، ہم اذان کے وقت کیرم بورڈ کھیلنا بند نہیں کر سکتے ہیں، ہم اذان کے وقت میچ بند نہیں کر سکتے ہیں۔ بیوی ہیں، حلال رشتہ ہے، نکاح ہوا ہے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے ہیں، پیار بھری باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ، لیکن اذان کی آواز سنی، دھکا دیا، آگے بڑھے، پوچھ رہی تو دیکھ نہیں رہے ہیں، دیکھیں گے تو کہیں بیوی کی کم سن عمر مجھے روک نہ لے۔ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور کیا اما عائشہ کہتی ہیں ایسا لگ رہا جیسے مجھے کئی سالوں سے پہچانتے۔ اس سے اندازہ لگائیے نماز کا مقام، کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ جس کی شکل و صورت یہ ہو، بڑی گرم ہے میں دھوکا کھاؤں، نہیں ٹھیک ہے وہ ایسے نہیں۔ تو سنیے میرے بھائیوں، میں بھول گیا، آپ لوگ ہنس دیے، میں بھول گیا کہ کیا بول رہا ہوں، تو مجھے معلوم ہے نماز کے بارے میں واقعہ کیا بیان کر رہا تھا۔ چھوڑیے آپ لوگ نئے، بس سمجھ گیا ہوں، کوئی لندن کوئی امریکہ بول رہا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یہ میں بول رہا تھا۔ سنیے، نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ اس سے نماز کا مقام سمجھ رہے ہیں نا کتنا بڑا ہے۔
फौरन पढ़ना है नमाज, किसी भी कंडीशन में माफ नहीं, बीमारी में भी माफ नहीं। खड़े होकर पढ़ने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है, लेट के पढ़ो, लेकिन माफ नहीं। लेट के भी नहीं पढ़ सकते हो तो टेक लगाकर इशारे से पढ़ो, पढ़ना है। गर्दन इधर उधर नहीं हो रही है तो होंठ हिलाओ और दुआएं पढ़ लो, पढ़ना है। वुजू नहीं बना सकते, तयम्मुम कर लो, और तयम्मुम की भी गुंजाइश नहीं हो तो नियत करो लो कि हमने वुजू कर लिया, नियत से वुजू। उठ नहीं पाते तो बैठ के पढ़ लो उसी जगह। पेशाब की थैली लटकी हुई है, नलकी पड़ी हुई है, पेशाब की नली, और आप पेशाब कर रहे हैं और वो आपकी थैली में आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी नमाज आपको पढ़ना है। अंदाजा लगाइए आप। कभी कभी बहुत से लोगों की लैट्रीन बंद हो जाती है और दूसरा रास्ता बनाकर थैली लटका दी जाती है, लैट्रीन की थैली लटकी है, नमाज का टाइम हो जाए, आप जा नहीं सकते, आप कहिए नहीं ये गंदगी है मेरे पास, मेरे साथ है, वो थैली में है, लेकिन नमाज आपको इधर भी पढ़ना है। नल की पेशाब की लगी हुई है, आपको फिर भी नमाज पढ़ना है, क्योंकि अब ये कंडीशन तो मजबूरियों की है, लेकिन नमाज तो मजबूरी में भी माफ नहीं। अच्छा, इन बातों से ऐसा लग रहा है कि नहीं कि अपने गरीबानों में आदमी झांक कर देखे कि हम तो हट्टे खट्टे तंदुरुस्त मोटे ताजे सब कुछ और कोई बीमारी नहीं, फिर भी छोड़ रहे हैं, जबकि नमाज इस कंडीशन में भी नहीं माफ, फिर भी पढ़ना। अगर आपको होश है तो पढ़ना है, और इस कंडीशन में भी अगर आप छोड़ रहे हैं नमाज, तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरका अस्सलाह, अगर किसी ने इस कंडीशन में भी नमाज छोड़ दी तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। यहां से आप अंदाजा लगाइए नमाज का मकाम व मर्तबा। लेकिन इस नमाज की रूह क्या है, तकवा। यही नमाज अगर आपने मोहल्ले वालों के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने समाज के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर किसी तालिब इल्म ने उस्ताद के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने अपने माँ बाप के डर से पढ़ी, यही नमाज अगर आपने गांव वालों की सजा के डर से पढ़ ली, तो यही नमाज बेरूह हो गई, यही इबादत बेकार हो गई, यही मुर्दा इबादत हो गई। इबादत के अंदर से रूह निकल गई है, तकवा निकल गया है। अब ऐसी नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल ही नहीं है। जिसने इस नमाज को अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा, जिसने मोहल्ले वालों, गांव वालों और समाज वालों के डर से पढ़ा है, मन सल्ला युराई फक़द अशरक, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। पूरे हफ्ते नहीं, जुमे में सबसे आगे बैठे हैं, पहली सफ में, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल दिया है, जन्नतुल फिरदौस भी लगा ली है, अगली सफ में बैठे हैं। आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, पूरे हफ्ते अल्लाह नहीं देखता है, सिर्फ जुमे के दिन देखता है। नहीं वही सर, ऐसी बात, आज जुमा है। ओ अच्छा, पूरे हफ्ते नमाज छोड़ी, गुनाह नहीं पड़ेगा, आज छोड़ दोगे तो गुनाह पड़ेगा, यानी उन दिनों में अल्लाह की तरफ से माफ है? नहीं मौलवी साहब, माफ नहीं है। तो आज क्यों आए हो? आज जुमा है। अच्छा, जुमा है तो क्या हुआ? अरे मौलाना, अगर जुमे की भी नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे? देखो कितना बड़ा कमीना आदमी है, जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। देखिए, एक वक्त की नमाज भी हमने पढ़ी, वो भी गांव वालों के डर से। जर्जी साहब हज करके आए हैं, अजान हुई, नमाज पढ़ने चले गए। जर्जी साहब नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हाँ जा रहा हूं यार, हज करके आया हूं, नमाज नहीं पढ़ूंगा, लोग कहेंगे हाजी होकर नमाज नहीं पढ़ा, लोग कहेंगे मौलवी होकर नमाज नहीं पढ़ता। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, और ये सोच रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले कहेंगे मौलवी होके नहीं पढ़ता है, हाजी होके नहीं पढ़ता है। पता ये चला कि ये नमाज अब बेरूह है, इसके अंदर से रूह निकल चुकी है, अब ये नमाज मुर्दा है।
جیسے مردہ انسان کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، ایسی مردہ نماز کی بھی اللہ کے یہاں کوئی قدر نہیں ہوگی۔ مردہ انسان کو ہم قبر میں دفن کر دیتے ہیں، ایسی اس مردہ عبادت کو اللہ ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، کوڑے دان میں پھینک دے گا۔ ایسی نماز کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اسی طریقے سے علی ھذا القیاس، ساری عبادتوں کو اسی پر قیاس کریں۔ روزہ بھی عبادت ہے، اللہ کے ڈر سے ہے تو ٹھیک۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ مسلمانوں، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، لکھ دیا گیا ہے۔ فرض میں اور مکتوب میں فرق ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ یہ نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، لیکن نماز اور روزے میں فرق اتنا ہے، دونوں عبادتیں فرض ہیں لیکن اتنا ہے، ابھی میں نے کہا نا کہ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے، اور روزہ بھی کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے۔ یہ رخصت ہے لیکن معاف نہیں ہے۔ لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے ان کی ایک کنڈیشن میں معاف ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ؟ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، جانتے ہیں۔ ہماری جن ماں بہن بیٹیوں کو پیریڈ آتا ہے، اور فطرت ہے، یہ ان کا نیچرل معاملہ ہے، تو جتنے دن ان کو پیریڈ آتا ہے، اس پیریڈ میں جتنی نمازیں چھوٹیں گی یہ ان عورتوں کے اوپر سے معاف ہے۔ اس کو وہ دوبارہ قضا نہیں کریں گی، دہرائیں گی نہیں، پڑھیں گی نہیں، اللہ کی طرف سے بالکل معاف۔ غور کیجئے، جو نماز مردوں کے اوپر کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں، عورتوں کے اوپر بھی کسی کنڈیشن میں معاف نہیں۔ اگر عورت بیمار ہے لیکن پاک ہے، نماز پڑھے گی۔ عورت اگر بستر پر لیٹی ہوئی ہے، بہت بیمار ہے لیکن ہوش ہے، لیکن نماز پڑھے گی۔ ہاں، صرف پیریڈ کے دنوں میں ان کے اوپر سے نماز معاف ہے۔ کسی کو 3 دن، کسی کو 5 دن، کسی کو 7 دن پیریڈ آتا ہے، اتنے دنوں میں جو چھوٹیں گی ان کی نمازیں ان کے اوپر سے معاف ہیں۔ لیکن روزہ ایسا فرض ہے جو عورتوں کے اوپر سے اس کنڈیشن میں وہ چھوڑیں گی تو، لیکن اپنے چھوٹے ہوئے روزے دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ پورا کریں گی۔ یعنی نماز نہیں پڑھیں گی لیکن چھوٹے ہوئے روزے ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کنڈیشن کو ذرا سمجھ لیجیے۔ نماز کسی کنڈیشن میں معاف نہیں، لیکن ماں بہنوں کے اوپر سے ان کی پیریڈ میں چھوٹی ہوئی نمازیں معاف ہیں۔ کوئی گناہ نہیں ہے ان کے اوپر اگر اس کنڈیشن میں چھوڑتی ہے تو۔ لیکن اگر رمضان کے مہینے میں پیریڈ شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑیں گی اور روزہ بھی چھوڑیں گی۔ مثلا آپ کے ہاں 5:30 بجے سورج ڈوب رہا ہے، 5:30 بجے روزہ افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، اور آپ کے گھر کی کسی بھی عورت کو 5:25 پر پیریڈ شروع ہو جائے، یعنی روزہ افطار میں صرف 5 منٹ باقی رہے، ابھی 5 منٹ ہے لیکن اس کو 5:25 پر پیریڈ آ گیا، تو یہ روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا۔ اب تک جو رکی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا، اللہ ثواب دے گا، لیکن اس روزے کو وہ مانے گی نہیں۔ اب اس روزے کو بھی بعد میں پورا کرنا ہے، اور جتنے روزے اس کے بعد چھوٹیں گے وہ سب بعد میں پورا کرنا ہے۔ اب آپ کہیے کہ ججی صاحب 5 ہی منٹ تو رہ گئے تھے، وہ اپنی جگہ پر اللہ اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی نیت کو جانتا تھا، اس لیے اس کو ثواب تو دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، کیونکہ افطار سے پہلے وہ پیریڈ کے شکار ہو گئی، اس لیے یہ روزہ اس کا بیکار
بیکار کا مطلب نہیں مانا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے بیکار نہیں ہے. اللہ اس کو، اس عورت کو اس روزے کا ثواب دے گا، لیکن چونکہ پورا نہیں کر پائی اور اس کو پیریڈ آ گیا، اس لیے اس روزے کی قضا بعد میں وہ کرے گی. تو میرے بھائیوں، نماز بھی چھوڑے گی، روزہ بھی چھوڑے گی، لیکن نماز کو نہیں دہرائے گی، قضا کرے گی. لیکن روزے جتنے چھوٹ جائیں وہ بعد میں پورا کرے گی. سمجھ لیا آپ نے اس مسئلے؟ سفر میں ہیں آپ، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں پورا کر لیجیے. بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، اب آپ بہت کمزور ہیں، ڈاکٹر نے منع کر دیا، تب بھی روزہ معاف نہیں ہے. تب بھی آپ کو ایک محتاج، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، فدیہ دینا ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اگر باپ نہیں دے سکتا تو اس کا بیٹا اپنے باپ کی طرف سے دے گا. غور کیجئے میرے پیارے ساتھیوں. لیکن ایک مسکین کو، ایک محتاج کو وہ کھانا کھلائے گا. آپ اندازہ لگائیے، فدیہ ہے یہ. ہاں، اگر آپ دائم المریض ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ صحیح نہیں ہوں گے، جب تک آپ زندگی ہے دوا کھاتے رہیے، اب آپ روزہ نہیں، آپ کو صبح، دوپہر، شام ہر وقت دوا کھانا ہے، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن چونکہ دائم المریض ہیں، اس لیے روزہ تو آپ نہ رکھیں، لیکن اس روزے کے بدلے میں آپ کو بھی ایک فدیہ دینا پڑے گا، ایک مسکین کو کھانا آپ کو بھی کھلانا پڑے گا. تو یہ یاد رکھیے. تو روزے کی روح بھی کیا ہے؟ تقویٰ. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ آئے لوگوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب اللہ فرشتوں سے کہے گا میرے بندوں کو دے دو، لیکن روزے کا انعام اللہ خود دے گا. اور کیا کہے گا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. میرے بندوں کو روزے کا انعام میں اس لیے دوں گا کہ روزہ میرے بندے نے صرف میرے لیے رکھا ہے، اس لیے انعام بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا. تو روزے کی روح کیا ہے؟ تقویٰ. کتنے بے روزگار ایسے ملیں گے آپ کو، روزہ افطار کی دعوت کریے، آپ کیا افطار میں پہنچ جائیں گے اور منہ بنا کے بیٹھ جائیں گے. ایسا لگے گا ان سے بڑا کوئی بھوکا ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی پیاسا نہیں ہے، اور وہ بے روزگار ہیں لیکن آپ کے افطار میں آئے ہیں. اب کون جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی تو جانتا ہے. اور کتنے روزے دار ایسے ہیں جو گھر میں اکیلے ہیں، نہ دوست دیکھ رہا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں، نہ باپ، کوئی نہیں. بیوی میکے گئی، بچے اسکول گئے، ماں باپ نیچے ہیں، بیچارہ اکیلے میں بھی چاہے تو فریج کھول کر کچھ نہ کچھ کھا سکتا ہے، لیکن اس لیے نہیں کھا رہا ہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ، لیکن اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے. اگر یہ روزے کے اندر سے چلی جائے تو روزہ بھی ڈیڈ باڈی کی طرح ہے، پھر اللہ بھی اس روزے کی قدر نہیں کرے گا جب تک کہ تقویٰ اس روزے کے اندر موجود ہو. ابھی چلیے تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں اپنے بات کو. روزہ ہو گیا، حج دیکھ لیجیے، کتنی بڑی عبادت ہے حج. کل میں نے بتایا تھا، اگر اس لیے آپ حج کرنے نہیں جا رہے ہو کہ میری بیٹیاں ہیں، جب تک ان کی شادی نہیں کر دیں گے حج نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں بلکہ مجوسیت پر مریں گے. اب سوچ لیجئے حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقویٰ. اس میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے. ایک ہی لباس، ایک ہی کپڑا، ایک ہی میدان عرفات کا. افریقہ کا بھی آدمی ہے، انڈونیشیا کا بھی ہے، پاکستان کا بھی ہے، ہندوستان کا بھی ہے، ملیشیا کا بھی ہے، کویت کا بھی ہے، دبئی کا بھی ہے، آذربائیجان کا بھی ہے، اردن کا بھی ہے، فلسطین کا بھی ہے، شام کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران کا بھی ہے، مصر کا بھی ہے. دنیا کے چپے چپے سے انسان آئے ہوئے ہیں، سب کے پاس ایک ہی کپڑا ہے، رنگ اور نسل اور ذات اور برادری کو، اونچ نیچ کو بھولے ہوئے ہیں، اور ایک آواز میں چیخ رہے ہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. غور کرو ایک ایک جملے پر، لبیک لبیک، میں حاضر ہوں،
میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. جیسے کوئی مجرم کورٹ میں آ کر اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہو کہ میں حاضر ہوں، میں نے سرنڈر کر دیا ہے، اب مجھے ہلکی پھلکی سزا دے کر ایک جینے کا موقع دیا جائے. کورٹ اس کو جیل بھیج دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کر کہتا ہے کہ اس کو سدھرنے کا ایک چانس دیا جائے. جیسے تم کورٹ کے آدیش سے بھاگ نہیں سکتے ہو، حکم ہو گیا ہے 10 تاریخ تک اس کو سرنڈر کرنا ہے، اور اگر اس نے 10 تک اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا تو جہاں دکھائی دے اس کو گولی مار کر ختم کر دو. تو اب 10 سے پہلے آدمی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، ایسے ہی دنیا کے چپے چپے سے آیا ہوا انسان اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے. اے اللہ، میں اپنے باپ سے گناہ چھپا سکتا ہوں، اپنی بیوی سے چھپا سکتا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے چھپا سکتا ہوں، اپنے دوستوں سے چھپا سکتا ہوں، لیکن تیری نظروں سے تو اوجھل نہیں ہوں. آج ہم اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لاد کر لائے ہیں. اے اللہ، میں نے اپنے آپ کو تیرے آگے سرنڈر کر دیا ہے، حاضر ہوں. اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے. اوپر سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندوں کے گناہ کو اس طرح معاف کر دیا ہے، کما ولدتھا امھا، جیسا کہ ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو جنم دیا ہے، جیسے ان کی ماؤں نے آج ہی ان کو پیدا کیا ہے. ادھر بھی تقویٰ، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کا خوف اگر یہ نکل جائے. یہ خوف نہیں ہے. ایک پاگل اور سر پھرا پیدل گیا تھا حج کرنے، یاد ہے نا، اور نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے، سب لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی، اور اب ایک پاگل عورت کوئی جا رہی ہے، اب ایک لڑکی گئی ہے، اس کے دائیں بائیں باڈی گارڈ مرد ہے. یہ کون سا تقویٰ ہے اور یہ کون سا حج ہے؟ ایک فیشن بنا لیا پیدل حج کر کے جانے کا. اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر کوئی عبادت کی جائے تو وہ عبادت بھی جائز نہیں ہے اسلام کے. اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی لیٹتا ہوا لڑکتا ہوا کہیں جا رہا تھا. تو آپ نے کہا کہاں جا رہا ہے یہ؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے. لیٹتا لڑکتا ہوا کہاں؟ اس نے منت مانی تھی کہ اگر میرا یہ کام پورا ہو جائے تو ہم لیٹ کر پیدل لیٹتے ہوئے لڑکتے ہوئے جائیں گے. اللہ کے نبی نے کہا اس سے کہو کہ اپنی قسم توڑے، اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں جو اپنی جان کو تکلیف میں ڈال کر جائے. یہ ساری نعمتیں، ہوائی جہاز، یہ سب کچھ اللہ ہی کی تو دین ہے، ان سے فائدہ اٹھائیے. دنیا کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں. یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے کہ اللہ نے جب سمادھان دیا ہے تو ان کو ٹھکرا کر آپ پیدل جا رہے ہیں. نہیں، ہاں، صرف پیدل چل کر کہاں جایا جا سکتا ہے اس کی حدیث کی کتابوں میں تشریح موجود ہے. آپ اپنے گھر سے مسجد تک پیدل جائیے نماز پڑھنے کے لیے، اور گھر سے وضو بنا کر جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے قدم تمہارے پڑیں گے اللہ ہر ایک قدم پر تمہیں ایک نیکی دے گا اور ایک گناہ تمہارا معاف کر دیا جائے گا. ایک قدم جو بڑھایا ایک نیکی ملی اور ایک گناہ معاف. دوسرا قدم دوسرے پیر سے بڑھایا، دوسری نیکی ملی، دوسرا گناہ ختم. حضرت زید ابن ثابت کے بارے میں پڑھیے، بخاری کی روایت کہ وہ جب گھر سے مسجد میں جاتے تھے تو اپنے قدم چھوٹے چھوٹے رکھتے تھے. ایسے نارمل اتنا ہوا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے. پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ آپ تو ہم عام دنوں میں نارمل چال دیکھتے ہیں، آپ اچھی خاصی چال ہے، لیکن مسجد میں جب جاتے ہو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہو. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے قدم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مسجد تک جاتے ہوئے ہمارے قدموں کی تعداد سنکھیا بڑھ جائے. جتنے زیادہ قدم ہوں گے اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی اور اتنے زیادہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ ہے مسجد میں. اب بغل میں مسجد، موٹر سائیکل مسجد میں جا کے کھڑی کر دی، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی.
پہلے بہت گرم اب بہت ٹھنڈی. تو میرے بھائیوں یہ شریعت کہہ رہی ہے, شریعت. تو حج میں بھی مسئلے سیکھتے جائیے, تھوڑے تھوڑے مسئلے میں بتاتا جاتا ہوں. یار کاغذ دے دیجیے, داڑھی ہری پہ گر گئی, اس کو ویڈیو سے کاٹ دینا, نہیں تو پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی. اتنا حصہ کاٹ دیجیے گا. تو میرے بھائیوں سن لیجئے, یہ شریعت ہے. تو بات آگے بڑھ جائے گی, پھر وہیں آ رہا ہوں. حج کے اندر بھی تقویٰ. اگر کوئی آدمی نمائش کرتے ہوئے جا رہا ہے اور اس نمائش میں وہ بھی شامل ہے, آپ کے ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہمیں نہیں معلوم. حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, پھول ڈال رہے ہیں, مالا پہنا رہے ہیں, گلاب کے پھول لے کے آ رہے ہیں. حاجی صاحب دعا کریے گا میرے لیے بھی. اور گھر سے لے کر اسٹیشن تک حاجی صاحب پھول اور مالا گلے میں ڈال کے جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے. یہ بھی نمائش میں شامل ہے, یہ بھی ریا اور نمود میں داخل ہے. حج اتنی بڑی عبادت نہیں ہے جتنی بڑی عبادت نماز ہے. کیا کبھی کسی نمازی کے گلے میں ہار اور پھول ڈالا آپ نے؟ تو پھر حاجی صاحب کے گلے میں کیوں ڈالو گے آپ؟ ٹھیک ہے مٹھائی کے ڈبے تک تو ٹھیک ہے, جب جا رہے ہو لیجیے بھائی, ایک مٹھائی کا ڈبہ لے لیجیے. حاجی صاحب جا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ ہماری بستی کو بھی وہاں پہنچ کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ایک بات بتا دوں نا, آپ کتنے بھی لوگ کہیے میرے لیے دعا کریے گا, حاجی صاحب خاص میرے لیے دعا کریے گا, کوئی کرتا ورتا نہیں. سن لیجیے, کتنے لوگوں کے لیے وہ دعا کرے گا, کتنے لوگوں کے لیے. ایک عام چیز, عام دعا کہیے کیا, بس وہ دعا مختصر ہے, آدمی کر سکتا. اللہ میری بستی کے اوپر رحمت فرما, اللہ میری بستی والوں کو تو نمازی بنا دے, اے اللہ میری بستی والوں کو کتاب و سنت پہ چلنے والا بنا دے. اس میں سب شامل ہے, آپ بھی شامل ہو گئے. اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو حلال روزی کھانے کی توفیق. یہ آپ دعا, ایک ایک آدمی کا تو آپ نام ہی نہیں لے پائیں گے, نام ہی نہیں لے سکتے ہیں. اس لیے یہ ریا و نمود میں شامل ہے. دکھا رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں نمائش کرتے ہوئے, نہیں ہونا چاہیے ایسا. میں جب دلی میں پڑھتا تھا معہد میں عبدالحمید صاحب رحمانی کے مدرسے میں, تو ایک بار ایک جلسے میں کہیں عبدالحمید صاحب رحمانی تھے, تو ان سے بات چیت ہوئی. تو اس وقت میں کافی چھوٹا تھا, تو انہوں نے ایسی بیٹھے بیٹھے تذکرہ کر دیا کہ ابھی میں کتنے حج کر چکا ہوں, میرے گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہے. میں نے کہا کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے, میں 22 حج کر چکا ہوں, اور کب جاتے تھے کب کر کے چلے آتے تھے پتہ ہی نہیں چلا. 1-2 حج کے بارے میں معلوم ہے, لیکن 22 حج کر چکے تھے. 22 کسی کو نہیں پتا. تم ایک حج کرنے جاتے ہو تو ڈھنڈورا پیٹتے ہو, پھول اور مالائیں پہنواتے ہو, ریا اور نمود کرتے ہو. اتنا ہی نہیں, اگر آپ کے 7-8-10 سال کا بچہ اگر پہلا روزہ رکھ لے تو شاندار پارٹی ہوتی ہے. کیا ہوا, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے, روزہ کشائی ہے, آج روزہ کھلوا رہا ہوں میں, میرے بچے نے روزہ رکھا ہے. ابھی سے ہی اس بچے کے اندر تکبر پیدا کر رہے ہیں آپ. آگے چل کر یہ بچہ وہی کام کرے گا جو آپ کر رہے ہیں. آپ کے بچے نے اگر روزہ رکھ لیا تو آپ کہیے کہ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے, میں وہی کر رہا ہوں. آپ کو ضرورت کیا تمام لوگوں کو اپنے گھر پہ بلا کے یہ بتانے کی کہ میرا بچہ روزے سے ہے, آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. ضرورت کیا ہے اس بات کی کہ آپ کے بچے نے قرآن مکمل کر لیا, ناظرہ پڑھ لیا ہے, اب آپ تمام لوگوں کو بلائیں گے آپ, اور اپنے گھر پہ بلا کے کھانا کھلائیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ میرے بچے نے ناظرہ مکمل کر لیا, یا کھانا کھلائیں گے اس لیے کہ آپ کے بچے نے حافظہ کر لیا ہے. سن لو, اسلام کے اندر صرف 2 قسم کے کھانوں کی اجازت ہے, تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے, کسی چیز کی دعوت کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے اندر شادی کے بعد لڑکے کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے,
لڑکی والوں کو وہ بھی نہیں. کل میں بتا چکا ہوں لڑکے کو صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ شادی کے بعد بیوی کے گھر پہ آ جانے کے بعد اس سے 2-4 میٹھے بولنے کے بعد وہ جب چاہے تب ولیمہ کر سکتا ہے, اور ولیمے میں اس کو اجازت ہے کہ وہ 1000 کو کھلائے چاہے 100 کو کھلائے. ولیمے کی اجازت ہے. وہ 2 دن بھی کھلائے, 4 دن بھی کھلائے, 7 دن بھی کھلائے, 10 دن بھی کھلائے, اس کو اجازت ہے. بہت بڑے پیسے والے بنتے ہو, لڑکی والوں کی آمد کھاؤ نا. بہت زیادہ دولت والے بنتے ہو نا, بہت بڑے ساہوکار ہو, تو ولیمہ کھلاؤ نا 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن. آپ کھلائیے, کون منع کر رہا ہے؟ لڑکے والوں کو پرمیشن ہے کہ وہ ولیمہ کھلا سکتے ہیں. لڑکا ایک کھانا یہ, اور دوسرا کھانا عقیقے کا ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوگا اور اس دن آپ رشتہ داروں کو بلا سکتے ہیں, لیکن آپ کے عقیقے میں غریب لوگوں کا آنا ضروری ہے. صرف آپ نے رشتہ داروں کو بلا لیا اور اپنے یار دوستوں کو بلا لیا اور غریب آپ یہاں نہیں آئے تو آپ کا عقیقہ نہیں مانا جائے گا, کیونکہ عقیقے کے اندر آپ کے دوست و احباب بھی آئیں گے, رشتہ دار بھی آئیں گے. ہاں, آپ کے علاقے میں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ان کو بھی آپ دعوت دیں گے اور وہ بھی آپ کی دعوت میں آئیں گے. ان 2 کھانوں کے علاوہ تیسرے کسی کھانے کی اجازت نہیں ہے اسلام. حاجی صاحب حج کر کے آئے, کھانا کھلا رہے, کیوں؟ عبادت تیرے اوپر حج فرض تک کر لی, اب تو کھانا کیوں کھلا رہا ہے؟ روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, وہ کھانا نہیں ہے, افطار کرانے کا ثواب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے کسی کو 1 روزہ افطار کرایا, جس نے کسی کو افطار کرایا تو اس افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس آدمی کو روزے کا مل رہا ہے, اور اس کے روزے میں کمی نہیں ہوگی. تو روزہ افطار کرایا جا سکتا ہے, اس کی حدیث موجود ہے, لیکن ختنے کا کھانا جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے حاجی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آئے اور پورے محلے کی دعوت دے. ہمارے یہاں تو ابھی 10-15 سال پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آتے تھے تو وہ کھانے کی دعوت بھی دیتے تھے, اور حج کرنے کے بعد جب آئیں گے تو پہلی نماز حاجی صاحب پڑھائیں گے. ان کو آگے بڑھایا جاتا تھا کہ آپ نماز پڑھائیے. کیوں صاحب؟ کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئیں اور پھر وہ نماز پڑھائیں, کہیں نہیں لکھا کہ حاجی صاحب آئیں اور وہ کھانا کھلائیں. میرے بھائیوں, باپ کو خوشی میں کھلانا جائز ہے تو خوشی میں تو آپ جب چاہیں تب کھلا دیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جب چاہیں تب بلا دیں, آپ کھلائیں, لیکن اس کو یہ نہ کہیں کہ حج کا کھانا ہے. حج کا کھانا نہیں. آپ خوشی سے کچھ لوگوں کو بلا کر جب چاہیں تب آپ دعوت کر دیں, لیکن اس کو حج کا کھانا نہ کہیے. تو میرے بھائیوں, یہ ریا نمود میں داخل ہے. یہ عبادت کی روح مٹ رہی ہے اور ڈیڈ باڈی ہو رہی ہے. ایک چیز کی طرف اور اشارہ کروں گا اور آگے بڑھوں گا, پھر میں اپنی بات کو. نماز ہو گیا, روزہ ہو گیا, حج ہو گیا, قربانی. قربانی بھی عبادت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے, وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. فلا یقربن مصلانا, وہ لوگ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئیں. قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے یہاں پر بھی کہہ دیا لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم. لوگوں, تم جو قربانی کرتے ہو, قربانی کے جانور پر چھری چلاتے ہو, قربانی کے جانور کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, وہ اللہ تک نہیں جاتا ہے, بلکہ اللہ تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ خوف دیکھتا ہے کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو, کس دل سے تم قربانی کر رہے ہو. اگر آپ نے گاؤں والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی کہ ماشاءاللہ وہ لوگ 50,000 کا بکرا لائے ہو, 40,000 کا بکرا لائے ہو, اگر اس نیت سے قربانی کی تو منہ پہ مار دی جائے گی. میرے بھائیوں, قربانی کے اندر بھی تقوی دیکھا جاتا ہے. کوئی بھی عبادت ہے, عبادت کی روح تقوی ہے. اب یہ میری تمہیدی تقریر کا ایک حصہ ہوا کہ کوئی بھی عبادت اگر آپ کر رہے ہیں اس کی روح تقوی ہے. اگر تقوی اس کے اندر سے نکل گیا تو عبادت بیکار ہے. روح ہے. اب تقوی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, تقوی اولاد کے سلسلے میں بھی آنا چاہیے, تقوی اپنی بیوی کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے, تقوی
کھانے اور پینے کے معاملے میں بھی ہونا چاہیے. تقوی کا موضوع بڑا وسیع ہے, ایک ایک مثال دے رہا ہوں. تقوی اپنی نجی زندگی میں بھی آنا چاہیے, یعنی خود بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہی آیت پڑھی تھی میں نے خطبے کے بعد. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کے تقوی کا حال یہ تھا کہ آپ نے اپنی لونڈی کو آواز دی. لونڈی مطلب خادمہ. عرب کے اندر لڑکے اور لڑکیاں بیچے اور خریدے جاتے تھے, تو جو لڑکے خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا, اور جو لڑکی خرید لی جاتی تھی اس کو لونڈی کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول نے تو کوئی خریدی نہیں, لیکن کسی نے خرید کر نبی کو لونڈی دے دی خدمت کرنے کے لیے کہ تم جاؤ اور نبی کی خدمت کرو, تو وہ لونڈی کہلاتی ہے. تو ایک لونڈی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نبی کے گھر کا کام کر دیا کرتی تھی. تو آپ نے اس کو آواز دی اور آپ اپنی بیوی کہ گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے, اور بیوی کا نام غالباً حضرت ام سلمہ ہے. میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں کہ وہ عائشہ تھی یا ام سلمہ. جہاں تک میرا غالب گمان ہے, بخاری کی روایت ہے کہ وہ ام سلمہ تھی. تو ام سلمہ کی, اور میں نے غالباً کہہ دیا, عائشہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مجھے جہاں تک یقین ہے اور جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے تو میں ام سلمہ سمجھ رہا ہوں. ام سلمہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے اور آپ نے آواز دی لونڈی کو. اس نے آواز تو سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی, اس نے دوبارہ بھی سن لیا لیکن آئی نہیں. تیسری بار آواز دی, سن لیا لیکن نہیں آئی. آپ نے اپنی بیوی ام سلمہ سے کہا, ام سلمہ جاؤ ذرا دیکھو تو کہاں چلی گئی. ام سلمہ نے جیسے ہی گیٹ کھولا دروازہ تو وہ باہر بیٹھی ہے اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. بکری کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے, بہت سے لوگ بکری کے بچے گود میں لیتے ہیں, کھیلتے ہیں, وہ کھیل رہی ہے. تو ام سلمہ نے کہا تمہیں اللہ کے رسول نے آواز دی, کیا تم نے سنا نہیں؟ اس نے کہا سن لیا تھا. کہا تینوں آوازیں سن لی؟ کہا جی. پھر تم آئی کیوں نہیں؟ سر نیچے کر لیا. سچ تو بول دیا لیکن پوچھا آئی کیوں نہیں, تو سر نیچے کر لیا, کیونکہ کوئی جواب نہیں تھا اور جھوٹ بول نہیں سکتی تھی. اگر جھوٹ ہی بولنا تھا تو پہلے کہہ دیتی کہ ہم نے سنا ہی نہیں. اس زمانے کی لونڈیاں بھی, کام کرنے والیاں بھی سچ جھوٹ سے اتنی نفرت کرتی تھی. کہاں آواز سنی پھر آئی کیوں نہیں, سر نیچے کر لیا, کیونکہ جو جواب دیتی وہ جھوٹ ہوتا. جان بوجھ کے نہیں آئی. ٹھیک ہے بلا لی, چلو تمہیں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے میری آواز سنی؟ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے آپ کی تینوں بار آواز سن لی لیکن پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا ام سلمہ اب تم خاموش ہو جاؤ. اے لونڈی کیا تو نے میری آواز سنی تھی؟ اس نے کہا جی. دوسری بھی آواز سنی تھی؟ کہا جی. تیسری بھی سنی تھی؟ کہا جی. دیکھ رہے ہیں ام سلمہ نبی کی بیوی ہیں, نبی سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کی آواز سن چکی تھی پھر بھی نہیں آئی. تو اللہ کے رسول نے ام سلمہ کی بات پر کان دھرتے ہوئے فوراً اس کو سزا نہیں دی, بلکہ تحقیق کر رہے. اس سے بھی پتہ یہ چلا کہ جب تک دونوں کی باتیں نہ سن لی جائیں کسی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی آدمی الٹی سیدھی بات آپ سے کہہ سکتا ہے, اس لیے کوئی آدمی کہے جرجی صاحب میری بیوی ایسی ہے, بس ہو سکتا ہے تم جو بول رہے ہو صحیح ہو, لیکن جب تک تمہاری بیوی کی بھی بات نہیں سنیں گے تب تک ہم کیسے کہتے ہیں کہ تم صحیح بول رہے ہو وہ صحیح بول رہا ہے. یہ ہونا چاہیے میرے بھائی, جو دونوں طرف سے بات سننی جانی. اللہ کے نبی کی بیوی کہہ رہی ہے کہ آپ کی بات سنی ہو پھر بھی نہیں آئی. آپ نے کہا بس اب تم بتاؤ تم نے سنی؟ ہاں.
دوسری سنی ہاں، تیسری بار بھی سنا ہاں، پھر کیوں نہیں آئی؟ بس ویسے ہی ہے. آپ نے مسواک نکالی. مسواک سمجھتے ہیں نا، یہ کان میں رکھی رہتی تھی اللہ کے رسول کے. اس زمانے میں پاکٹ واکٹ نہیں ہوتی تھی نا، کپڑا پہنا، مسواک کیا، مسواک کان میں لگی، نماز پڑھنا شروع کر دیا. مسواک ہر وقت کان میں لگی رہتی تھی. جب بھی نماز کا ٹائم ہوا مسواک نکالی، مسواک کرنا شروع کر دیا اور پھر مسواک کو کان میں لگایا اور نماز پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں یہ مسواک کان میں لگی رہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسواک کان سے نکالی، اس لڑکی کو، اس لونڈی کو قریب کیا اور ایسے کر کے، آواز سن کے بھی نہیں آئی تھی، ایسے کر کے جو ہی مارنا چاہا اس کے کاندھے تک مسواک جاتی ہے، ٹچ نہیں ہوتی ہے، کاندھے تک یہاں تک جاتی ہے اور پھر مسواک کو واپس کر لیتے ہیں اور کان میں لگا لیتے ہیں. جاؤ آئندہ خیال رکھنا. یعنی مار رہے تھے، مارا نہیں. ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی ایک دو بار اس کو سزا دے دینا چاہیے ورنہ وہ سر پہ چڑھ جائے گی. آپ کی ڈھیل کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھ چکی ہے. آپ نے مسواک نکال ہی لی تھی تو مارا کیوں نہیں؟ اس کو مار دینا چاہیے تھا. مسواک سے کتنی چوٹ لگتی، کتنی لگتی. یہاں تو ڈنڈوں سے پیٹا جاتا ہے، باندھ کے پیٹا جاتا ہے، مسواک سے کتنی لگے گی. یہاں تو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے. اب بار بار کسی گاؤں کا نام نہیں لوں گا. میرے بھائیوں تصور کریں آپ، مسواک سے کتنی لگے گی کسی کو. مارنا چاہا لیکن واپس کر لیا. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب اٹھائی لی تھی مسواک کو مار ہی دیتے. دو چار بار سزا دیں گے تو اپنے آپ سنبھل جائے گی، اور آپ غلطی پر تو ہی تو مار رہے تھے، بے قصور تو نہیں مار رہے تھے. آپ نے جو جواب دیا وہی روح ہے، وہی جان ہے عبادت کی. نبی اکرم نے جواب دیا عائشہ میں اس کو مارنے ہی کے لیے ام سلمہ میں نے مسواک نکالی اور مارنے ہی کے لیے نکالی اور مارنا بھی چاہ رہا تھا، لیکن ہاتھ جیسی اس کی طرف بڑھا میرے ذہن میں یہ خیال آیا اے محمد ابن عبداللہ کہیں تیری دی ہوئی سزا اس مسواک سے اتنی زیادہ نہ ہو جائے کہ اس کی غلطی سے زیادہ بڑھ جائے. یعنی تمہارا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے، اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو جتنی بڑی آپ اس کو سزا دے رہے ہیں. اگر آج اس کی غلطی سے زیادہ سزا ہو گئی تو کل قیامت کے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ بخاری کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں لولا القوت لاوجعتک بهذا السواک. اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا اس مسواک کو مارنے سے، اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ اس کی غلطی سے زیادہ یہ میری سزا ہو سکتی ہے تو آج میں اس مسواک سے اس کو مارتا. لیکن ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا یہ مارنا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن یہ کہیں میرے اوپر اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر نہ کر دے. یہ اس ہستی کا حال ہے جو جنتی ہے. یہ اس نبی کا حال ہے جس کے لیے ہم ہر نماز کے بعد اذان کے بعد مقام محمود کی دعا کرتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ اس نبی کا ہے. ایمانداری کے ساتھ بتائیے آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ڈانٹتے ہوں گے اور کتنا پھٹکارتے ہوں گے. کہیں اس کی غلطی سے زیادہ تو آپ اس کو نہیں ڈانٹ رہے ہیں. ہر آدمی غور کرے، سوچے، نتیجہ نکالیے میرے پیارے ساتھیوں. یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر. ہماری نجی زندگی کیا کہتی ہے؟ ہماری زندگی میں کتنا تقویٰ آیا ہے؟ ہر آدمی اپنی نجی زندگی کے بارے میں غور کرے کہ اس کی زندگی میں کتنا تقویٰ ہے. پھر قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنی زندگی میں بھی تقویٰ پیدا کرو، اللہ سے جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. آؤ پہلے بچوں سے شروع کرتے ہیں.
عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. ہر آدمی غور کرے, جرجیس بھی اس میں شامل ہے. ہم بھی آج کے زمانے میں ایسا نہیں کر سکتے. ذرا غور کرو, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ ہے. عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے. تاریخ خطیب اٹھاؤ, صفت الصفہ اٹھاؤ علامہ ابن قیم الجوزی کی, سنیے. ایسا منظر تمہیں بتانے جا رہا ہوں, اس منظر کو دیکھو گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں. میرے پیارے ساتھی, عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ, وہ عمر ابن عبدالعزیز جو پورے بلاد اندلس کا امیر المومنین ہے, جس کے قبضے میں شام بھی ہے, ایران بھی ہے, بصرہ بھی ہے, کوفہ بھی ہے. یہ بلاد اندلس کا سارا ایریا ہے اور اس علاقے کا حاکم وقت ہے, امیر المومنین ہے. اتنا بڑا حاکم وقت, لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو جو لوگ ان کو دیکھنے آتے ہیں تیمارداری کے لیے, عیادت کے لیے, ایک نے کہا امیر المومنین آپ نے اپنی اولاد کو کچھ نہیں دیا, آپ نے سب کچھ صدقہ کر دیا, خیرات کر دیا, آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا میں نے اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ دیا. کہا کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. فرمایا میرے انتقال کے بعد تم سب کو پتا چل جائے گا میں نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا. پھر انہوں نے اپنے سارے بچوں کو بلایا, مرنے والے ہیں, انتقال ہونے والا ہے, اپنے سارے بچوں کو بلایا. جانتے ہو ان کے سارے بچوں کی تعداد گنی گئی تو 14 تھے, صرف لڑکے ہی لڑکے. عمر ابن عبدالعزیز کی 14 اولاد تھی, 14 بچے تھے. 14 بچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہے. بالغ ہمارے یہاں تو عمر کے حساب سے بالغ پہچانا جاتا ہے نا, 18 سال کا ہو تب بالغ مانا جاتا ہے. اسلام میں بلوغت کی عمر 18 سال نہیں ہے. اسلام کے اندر بلوغت کی عمر یہ ہے کہ لڑکے کو رات میں سوتے وقت, خواب دیکھتے وقت اگر وہ ناپاک ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کا بیٹا بالغ ہو گیا ہے. اور لڑکی کی بلوغت اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو مانا جائے گا کہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے. اب عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے اندر. اور حدیث میں آیا جب لڑکا بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو, جب لڑکی بالغ ہو جائے تو شادی کرا دو. اور قرآن نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, تم میں سے جو بھی غیر شادی شدہ ہے, سماج اور سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرا دو. باپ کی تو ہے ہی, لیکن سماج کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کرا دو. کیوں؟ کیونکہ غیر شادی شدہ لوگ فتنہ پھیلا سکتے ہیں, فتنہ برپا کر سکتے ہیں سماج کے اندر. اس لیے اسی سماج میں سماج کے لوگوں, تمہاری بہنیں اور بیٹیاں رہتی ہیں, اس لیے جتنے بھی غیر شادی شدہ لڑکے ہیں ان کی شادیاں کرا دو, اور جو لڑکیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کا بھی نکاح کرا دو. کیونکہ جس طرح غیر شادی شدہ لڑکا فتنہ ہے, اسی طریقے سے غیر شادی شدہ لڑکی بھی کبھی بھی فتنہ پھیلا سکتی ہے. اس لیے کہا کہ تم شادیاں کرا دو غیر شادی شدہ لوگوں کی, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکی. عمر ابن عبدالعزیز کے 14 بچے ان کے سامنے بیٹھے ہیں اور کوئی بھی بالغ نہیں ہے, سب نابالغ. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیماری کے بارے میں جانتے ہیں کہ میں زیادہ دن کا نہیں ہوں. اپنے ان چھوٹے چھوٹے معصوم نابالغ بچوں کو دیکھتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, روتے ہیں. بہت گرم ہے تو میرے پیارے ساتھیوں یہاں سنیے, آنکھوں میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو اپنے قریب کر کے کہتے ہیں میرے بیٹو, اللہ کی قسم میں چاہوں اپنی ایک قلم سے تمہیں جتنی چاہوں زمین دے سکتا ہوں, جائیداد دے سکتا ہوں, ان کا مالک بنا سکتا ہوں, لیکن میں نے بیت المال سے مسلمانوں کے ان مالوں میں سے آج تک ایک درہم نہیں لیا.
اس لیے میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. میرے پاس اگر کچھ ہوگا تو تمہیں ضرور ملے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں دے گا. میں تم سب کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. ایک دو دن کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. ان کی مٹی ہو گئی، تجہیز و تکفین ہو گئی. جانتے ہو ایک دو مہینے کے بعد عمر ابن عبدالعزیز کے انتقال کے ایک دو مہینے کے بعد جب ترکہ تقسیم ہوا، جب ترکہ باپ جو چھوڑ جائے وہ ترکہ کہلاتا ہے، تو باپ کا ترکہ جب تقسیم ہوا اس کو دیکھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز نے کیا چھوڑا ہے، بچوں کے حصے میں کیا کیا آ رہا ہے. تو آپ تعجب کریں گے، ایک ایک بچے کے حصے میں صرف 18 درہم آئے. 14 بچے، ایک بچے کے حصے میں کتنا؟ 18 درہم. اور ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے، ایک درہم 4 آنے کا ہوتا ہے. اب 18 درہم کے حساب سے جوڑ لو، 4 آنے کا 1 روپیہ، یعنی 4 درہم کا 1 روپیہ، 4 چوک 16 درہم کا 4 روپیہ، اور 2 درہم کا 50 پیسہ، یعنی ایک بچے کے حصے میں 4 روپیہ 50 پیسہ آیا ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز نے ترکہ چھوڑا تھا کہ 14 بچوں میں تقسیم ہو رہا ہے جب ان کا ترکہ، تو ایک ایک بچے کے حصے میں 4.5 روپے آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ یہ اس گھر کی غربت کا حال ہے جس گھر کا مالک میرے بھائیوں پورے اندلس پر حکومت چلا رہا ہے، اور جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا تھا کہ اس نے اپنے لیے زمین و جائیداد اور بینک بیلنس نہیں بنایا، اس نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ہم یہاں تصور کریں گے، یہاں تو کیرم بورڈ کھیلتے وقت بھی جوا کھیلا جاتا ہے، میچ بھی شرط کے ساتھ ہوتا ہے. تھوڑی فرصت مل جائے تو کلیا چک میں چلے جائیے، کھلے عام لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہوئے نظر آتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک بچے کے کتنا چھوڑا؟ 18 درہم، اور اس کو ہمارے روپیوں میں جوڑا جائے تو 4.5 روپے. اتنا تو آپ اپنے بچوں کو روز ٹافی کھلا دیتے ہوں گے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کیسے بچایا جا رہا ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جب باحیات تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا. سنیے میرے بھائیوں، آج چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ سناؤں. عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی کا نام تھا سلیمان. سلیمان کا انتقال ہوا، عشاء کی کافی دیر کے بعد انتقال ہوا. عشاء کی نماز تو ویسے ہی لیٹ پڑی جاتی تھی، اب عشاء کے بعد انتقال ہوا، یعنی تقریباً 11-12 بج گئے رات کے. اب اس کے بعد اسی وقت اعلان بتا دیا گیا کہ ابھی رات ہی میں دفنایا جائے گا. ہماری طرح تھوڑی معاملہ تھا کہ آج انتقال ہو اور مٹی کل ہوگی، صبح انتقال ہو تو مٹی رات میں ہوگی. نہیں، انتقال کے بعد 2-3 گھنٹے سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مٹی کو لیٹ مت کرو، جتنا جلدی کرو گے اتنا تمہارے حق میں بہتر ہوگا. جلد سے جلد اپنے جو مردے ہیں مر جائیں تمہارے گھر میں، ان کو جلدی سے جلدی دفن کرو. ناصر الدین البانی دنیا کا سب سے بڑا محدث، دنیا کا سب سے بڑا حدیث کا جانکار، دنیا کا سب سے بڑا حدیثوں کا ماہر ایکسپرٹ، نام کیا ہے؟ ناصر الدین البانی. انتقال سے پہلے وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے 2 گھنٹے سے زیادہ مت لگانا، مجھے 2 گھنٹے کے اندر دفن کر دینا، چاہے میرے رشتہ داروں میں کوئی آئے یا نہ آ سکے، مجھے 2 گھنٹے سے پہلے دفن کر دینا. یہاں تو پوری زندگی لڑتا رہا، انتقال کے وقت فون کر رہا ہے میں آ جاؤں تب دفنانا. پوری زندگی ہنسی مذاق کرتا رہا،
اب فون کر کے کہہ رہا میں فلائٹ سے آ رہا ہوں. ارے فلائٹ سے آؤ گے تو باگڈورا اترو گے نا, فلائٹ سے آؤ گے تو کلکتہ اترو گے نا, کلکتہ سے یہاں تک آنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ اتنی دیر تک اس مردے کو آپ اپنے گھر میں کیوں رکھو گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کے بھائی سلیمان کا انتقال ہوتا ہے. مان لیجئے 10 بجے نماز ہوتی تھی, 11 بجے رات میں ان کا انتقال ہوا. 3-4 بجے ان کو دفنایا جا رہا ہے. کفن دفن غسل قبر کھودنے میں ٹائم لگا اور رات ہی میں ان کو دفنا دیا گیا. عمر ابن عبدالعزیز اپنے بھائی سلیمان کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو جب گھر میں پہنچتے ہیں تو فجر کی اذان ہونے لگتی ہے. جلدی سے وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد آتے ہیں. اب گھر پہ آئے, بیٹے نے پوچھا, عبد الملک نے, عمر ابن عبدالعزیز کے بیٹے کا نام عبد الملک. عبد الملک نے پوچھا, ابو کہاں جا رہے ہیں؟ چھوٹا بچہ ہے, نابالغ بچہ ہے, لیکن دین کی سمجھ دیکھو. بچہ کہہ رہا ابو کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے رات بھر جاگتے ہوئے ہو گئی تمہارے چچا کی تجہیز و تدفین میں, مٹی دینے میں, نماز میں, غسل میں, کفن میں, قبر میں. رات گزر گئی, تھوڑا سونے جا رہا ہوں. فرمایا عبد الملک نے, ابو جان آپ کے دروازے کے باہر جو روم ہے اس روم میں فریادی بیٹھے ہوئے ہیں, علاقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی شکایتیں لے کر آئے ہیں. آپ روزانہ شکایتیں سنتے اور دور کرتے ہیں, ان کو بیٹھا رہنے دیں گے؟ ارے جائیے اور ان کی شکایتیں کریے, دور کریے, ان کی شکایتیں سنیے. آپ امیر المومنین ہیں, آپ اپنی رعایا کی اور اپنی عوام کی شکایتیں نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں بیٹے تھوڑا سو لینے دو, پوری رات جاگتے ہوئے ہو گئی, سوتا ہوں, اٹھوں گا, ظہر کی نماز پڑھوں گا اور اس کے بعد لوگوں کی شکایتیں سن لوں گا اور جو شکایتیں ہوں گی دور کر دوں گا, ان کی سنوں گا اور جو میری طاقت ہوگی اس کے مطابق میں عمل کروں گا. وہ سونے کے لیے جب بستر پہ جانے لگے تو ان کا چھوٹا بیٹا عبد الملک چیخ کر کہتا ہے, اے ابو جان جائیے سونے, اور آپ نے کہا ظہر کے بعد ان کی شکایتیں سنوں گا. اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی نماز تک زندہ رہیں گے؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ ظہر کی اذان تک اور نماز تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگر آپ اس سے پہلے انتقال کر گئے تو ان کی شکایتیں کون دور کرے گا؟ عمر ابن عبدالعزیز کانپ جاتے ہیں اور اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اس کی پیشانی کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں میرے بیٹے تم نے اپنے باپ کی آنکھیں کھول دی ہیں. پھر جاتے ہیں اور اسی وقت لوگوں کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو دور کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ تقویٰ تھا نجی زندگی کے اندر, یہ خوف تھا نجی زندگی کے اندر. چھوٹا سا بچہ ہے عمر ابن عبدالعزیز کا, چاند ہو چکا ہے عید کا, بیٹا ضد کرتا ہے ابو کل میرے دوست نئے کپڑے پہنیں گے, مجھے بھی نئے کپڑے چاہیے. کہا میرے بیٹے تمہارے باپ کو بیت المال سے اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے کہ تمہارا باپ تمہارے لیے نئے کپڑے کا انتظام کر سکے. تمہاری ماں بھی پرانے کپڑے پہنے گی, میں بھی پرانے کپڑے پہنوں گا اور تمہیں بھی پرانے کپڑے ملیں گے. ادھر بیوی آ گئی, کہنے لگی ہم پرانے کپڑے پہن لیں گے, آپ پہن لیں گے, لیکن میرے بیٹی کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. ارے بچوں کا دل ہوتا ہے, نیا کپڑا اس کو لے دو. ہاں میری بیوی تمہیں کیا معلوم ہم اپنے گھر کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ کیسے چلاتے ہیں. فرمایا 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو, اگلے مہینے مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا, عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور لیٹر لکھنے کے بعد اپنے خزانچی کو کہ 1 مہینے کی تنخواہ تم ہمیں پیشگی دے دو, پہلے دے دو, ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے ہم کٹوا دیں گے, ہمیں تنخواہ نہیں دینا. جس لیٹر پر کاغذ پر لیٹر لکھا تھا ان کے خزانچی نے اسی کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا اور قاصد سے کہا یہ واپس
واپس لے جاؤ اور عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. جب عمر ابن عبدالعزیز کو دوبارہ لیٹر دیا گیا, انہوں نے کہا تم تنخواہ لے کر نہیں آئے ہو؟ کہا نہیں, آپ کے خزانچی نے لیٹر پر کچھ لکھ دیا ہے. اس کو پڑھا تو یہ لکھا تھا, امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کے حکم کے مطابق میں قرض دینے کے لیے تیار ہوں, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے. اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ ایڈوانس تنخواہ جو جا رہی ہے اس کو واپس کون کرے گا؟ جب تک آپ ضمانت ہی نہیں دیں گے آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں ملے گی. عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو بلا کر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں, میری بیوی, جس امیر کا خزانچی اتنا ایماندار ہو, اس علاقے کے پریزیڈنٹ کو, امیر کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے. 1 مہینے کی زندگی کی گارنٹی کون دے گا؟ اپنے خزانچی کو. او میری بیوی, مجھے تو اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کل صبح اٹھ کر عید کی نماز بھی پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. پھر قرض نہیں لیا. صبح دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی بھی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اور عمر ابن عبدالعزیز کے جسم پر وہ کپڑا ہے جس میں جوڑ لگا ہوا ہے. یہ امیر المومنین ہے, یہ پریزیڈنٹ ہے, جوڑ لگا ہوا کپڑا پہن کر عید کی نماز پڑھا رہا ہے, اور دنیا نے دیکھا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا بچہ بھی پرانے کپڑے پہن کر آیا ہوا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ ان واقعات کی روشنی میں ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو. ایک ہی دن میں ڈبل انکم ہو جائے, ٹربل ہو جائے, 4 گنا ہو جائے. جو لوگ ایسا بزنس کر رہے ہیں ذرا وہ تصور کریں کیسا لگ رہا ہے. ہم ذرا سوچیں تو صحیح, یہ سودی کاروبار کرنے والے, سود اور بیاج کھانے والے, ارے روح کیوں نہیں کانپتی اندر سے؟ تمہارا دل کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ کسی کو 1 لاکھ روپے دو اور 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 یا 1,20,000 لو؟ کیسے ضمیر گوارا کر لیتا ہے؟ درہم ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ, رواہ الترمذی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سود, ربا, سود, اس کے بارے میں کہ جس نے سود کا 1 درہم کھایا, ابھی بتایا 1 درہم 4 آنے کا ہوتا ہے, 1 روپیہ بنی 54, اب تو نہیں دکھتی ہے. جس نے سود کا 1 درہم کھایا, درہم ربا, سود کا 1 درہم, یاکلہ الرجل وہو یعلم, جس نے کھایا جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. اب سود میں بولوں گا, بیاج سمجھ لیجیے گا, انٹرسٹ. جس نے سود کا 1 درہم یعنی 54 کھائی, یہ جان بوجھ کر کے یہ سود کا ہے. دھوکے سے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر جانتا ہے کہ یہ سود کا ہے اور اس نے کھایا, تو جانتے ہو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں, اس نے کتنا بڑا جرم کیا. اشد من 36 زنیۃ, 6 اور 30, 6 اور 30 کتنے ہوئے؟ 36, 36. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا جرم ہے. کوئی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ, چاہے وہ بازارو ہو یا جسم فروش, 36 مرتبہ اگر زنا کرتا ہے اس کے ساتھ 36 بار, اور سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو 1 درہم سود کا یعنی 54 سود کی, یہ 36 مرتبہ زنا سے بھی بڑھ. مولانا کیا ہو گیا ہے آج آپ؟
पूरे इलाके के अंदर सूद भरमार है, उसकी कारोबार हो रहा है सूद का। कितना मुसलमान सूद खाता है। मैं उस लड़के को भी जानता हूं जिसने अपने बाप को पैसा उधार दिया था कर्ज के तौर पर, और 1 साल के बाद जब बाप ने उसका कर्ज दिया, लो बेटा 1 लाख रुपया, तो बेटे ने कहा 1 नहीं 1 10 लूंगा। कहा तू बाप से भी सूद लेगा? तो बेटे का जवाब यह था, अरे बाप क्या, बाप के बाप से भी लूंगा। तुमको क्या, तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे बाप को देना पड़ेगा। सोचता होगा वो बाप, जमीन फट जाती, मैं धंस जाता, ऐसी नालायक और कमीनी औलाद का चेहरा नहीं देखता। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा के अल्फाज हैं, अर्रिबा सबऊन खूबन, सूद और ब्याज के 70 गुनाह हैं। सूद और ब्याज के 70 अजाब, 70 गुनाह हैं। जहन्नम में उसकी 70 अजाब हैं। सूद और ब्याज खाने वाले के 70 गुनाह। सबसे हल्का क्या है? हल्के से अंदाजा लगा लो कि सबसे भारी क्या होगा। सूद और ब्याज के जहन्नम में 70 अजाब हैं, 70 गुनाह हैं, 70 दर्जे हैं। आइसरुहा अय्यन के हर रजुलुमहू, सबसे हल्का गुनाह, सबसे हल्का दर्जा, सबसे हल्का अजाब उसको सूद और ब्याज का ये होगा जैसे किसी ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। किसी लड़के ने अपनी मां के साथ निकाह कर लिया हो। अय्यन के हर रजुलुमहू, आदमी अपनी मां के साथ निकाह करे। बताने का मकसद यह है कि मां के साथ कितनी भी बार कलमा पढ़ ले, कितना भी कुरान की आयतें पढ़ ले, कितने लाख कुरान पढ़ डाले, लेकिन मां के साथ निकाह हो ही नहीं सकता है। मां के साथ निकाह जायज ही नहीं है। निकाह मां के साथ, मतलब जिस तरह मां के साथ निकाह करने से निकाह नहीं होता है, उसको हर हाल में निकाह के बाद भी जिना माना जाएगा। तो जो शख्स अपनी सगी मां के साथ जिना कर ले, उसको जहन्नम में जो सजा दी जाएगी, ये सूद और ब्याज के खाने वाले का सबसे हल्का अजाब होगा। इसके बाद 69 अजाब और हैं। मौलाना कलेजा भी निकाल दोगे आप अपना, तब भी हम सुन तो लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं। अरे तुम 25 साल से आ रहे हो, अब तक नहीं माना तो अब क्या मानो? नहीं मानो, हम तो बोलते ही रहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए, फरमाया मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब के अंदर ये दिखाया गया। लंबी चौड़ी हदीस है, पूरी हदीस में नहीं सुना पाऊंगा, उसका एक टुकड़ा बताता हूं कि मैंने देखा जहन्नम के अंदर एक खून का तालाब है, उसके अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं। बदबू की वजह से वो तैरते हुए बाहर आना चाहते हैं। फरिश्ता एक पत्थर मारता है, ये उस पत्थर के सहारे से बीचों बीच में पहुंच जाता है। फिर बदबूदार खून पीता है, उसमें डुबकियां मार रहा है। फिर किनारे आता, फरिश्ता उसको पत्थर से ढकेल देता, ये फिर बीचों बीच में पहुंच जाता। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये खून के बदबूदार तालाब में ये कौन है और ये किस जुर्म की सजा इसको दी जा रही है? ये बदबूदार खून पी रहा है और उसी में गोता लगा रहा है, डुबकियां मार रहा है। फरमाया, आय अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में गरीबों का खून पिया करते थे, 100 देते थे, 110 लेते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद और ब्याज खाया करते थे। इनको गरीबों का खून बहुत पसंद था, उनको चूसा करते थे। आज इनको जहन्नम में यही सजा दी जा रही है। लो पियो खून, कितना पीते हो? पूरा का पूरा तालाब खून से भरा पड़ा है, पियो जितना खून पीते हो। तुम्हें दुनिया में गरीबों का खून चूसने की बहुत आदत थी, पियो जितना खून पीते हो।
انفسکم واہلیکم نارا، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی کو بھی بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی عمر ابن عبدالعزیز ہے، رات کی تاریکی میں ان کی لونڈی دودھ کا ایک پیالہ لے کر آ رہی ہے، اپنی مالکن کو دیتی ہے۔ جیسی مالکن کے ہاتھ میں عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ آیا، عمر ابن عبدالعزیز نے پوچھا بیوی یہ کیا ہے؟ کہا دودھ تو میرے گھر میں تھا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے منگایا ہے۔ کہا بیت المال میں میرا مال تو نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی امانت ہے۔ فرمایا میرے پیارے شوہر 4 دن سے بھوکی ہوں، کچھ نہیں ملا، میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، ماں کچھ نہیں کھائے گی تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، آج کم سے کم یہ دودھ پی لینے دو، اگلے مہینے ہمیں جو راشن ملے گا 1 پیالہ دودھ ہم بیت المال میں بھیج دیں گے، ہم نے تو بطور قرض مانگا ہے، ہم نے ادھار لیا، قرض کے طور پر لیا، اگلے مہینے دے دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا خبردار، اے میری بیوی، اگر 1 قطرہ بھی دودھ کا تیرے حلق کے نیچے چلا گیا، آئے اور فوراً اپنی بیوی سے پیالہ چھینا اور اپنی لونڈی کو دیا، جاؤ بیت المال میں جمع کر کے آؤ۔ بیوی کہنے لگی میرے پیارے شوہر، میں اپنے لیے نہیں اس بچے کے لیے مانگ رہی ہوں، بچہ مر جائے گا، 4 دن سے میں بھوکی ہوں، بچے کی زندگی خطرے میں۔ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی، پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو کہ آئے بیٹا، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے کے بعد وہ دودھ سے تیری زندگی بچتی ہے، اس دودھ سے تجھے زندگی ملتی ہے، تو مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، مجھے تیرا وجود نہیں چاہیے، مجھے تیرا اس دنیا میں آنا نہیں چاہیے، اگر تو مرتا ہے تو مر جا، لیکن مجھے تیرا مرنا گوارا ہے، مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں۔ یہ کہہ کر عمر ابن عبدالعزیز خود جاتے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو دودھ کیسے دیا ہے، آئندہ خیال رکھنا، اگر نہیں تم مانے تو ہم ایسی سزا دیں گے کہ چوری کے جرم میں تمہارا ہاتھ بھی کٹوا دیں گے۔ میری فیملی کیوں نہ ہو، تم جیتے جی پوری زندگی میں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، صرف عمر ابن عبدالعزیز کا گھر ہی ملا تھا ان کے گھر والوں کو جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے، تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا، تمہیں عمر ابن عبدالعزیز کا خاندان ہی ملا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈھکیلو، آئندہ خیال رکھنا۔ میرے بھائیوں، ان واقعات کی روشنی میں ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہم کیسے نظر آتے ہیں، ہماری حالت کیا ہے بتائیے، اور پھر آج ہم تصور کریں، زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں اور ہمارا حساب کتاب کیا ہے۔ حالات ایسے، صحابہ کرام کی زندگی پر نظریں ڈالو، یہ کیوں سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو کہاں سے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اتارا ہے، تو رزق دینے کا وعدہ بھی اس نے کیا۔ تم سے زیادہ ایمان تو اس کو تھا، وہ ایک شاعر تھا، شاعر، بہکا ہوا شاعر مرزا غالب، بڑی مشکل سے اس کی نوکری لگی اور پہلے مہینے کی جو سیلری ملی سب کی شراب لے آیا، اور شراب لے کر جب گھر میں گھسا تو بیوی نے کہا اتنی شراب؟ بولا پہلے مہینے کی سیلری ملی شراب لے آیا۔ کہا کہ پہلے مہینے کی تنخواہ اور پوری کی پوری کی شراب، گزر بسر کیسے چلے گا گھر کا؟ شرابی ضرور تھا لیکن ایمان دیکھو اس کا، کیا کہتا ہے میری بیوی روزی دینے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے وہ دے گا، شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا تھا وہ میں لے آیا۔ شراب دینے کا وعدہ نہیں کیا وہ میں لے آیا، اور اتنا بڑا پیکڑ تھا شراب کا کہ بیوی لعنت بھیجتی تھی، کمینے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، میں کہاں پھنس گئی ہے وہ؟ تو کہنے لگا کہ چلو جاتا ہوں نماز پڑھنے۔ تو بیوی
دیکھ رہی کہ وضو بنا رہا ہے، آج جا رہا ہے، تو کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ بیوی نے پوچھا، کہا کہ بیوی آج 2 دن سے شراب ملی نہیں پینے کو۔ تو کہا پھر؟ جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھنے۔ چلو اللہ کا شکر ہے سدھر تو گئے۔ کہا سدھرا نہیں ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگوں گا کہ اللہ شراب دے دے، شاید نماز کے بعد اللہ سن لے۔ اور گیا وہ نماز پڑھنے، عصر کا وقت تھا، 4 رکعت اس کو پڑھنا تھی، 2 ہی پڑھ پایا کہ کسی نے سامنے سے اس کو شراب کی بوتل دکھا دی۔ اس نے 2 ہی میں سلام پھیر دیا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، سلام، بھاگا اور بوتل لے لیا اور پھر گھر آیا۔ بیوی نے کہا واہ، نماز پڑھتے ہی تمہیں شراب بھی مل گئی، سن لی؟ ارے بیوی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے 2 ہی رکعت میں سن لی، تو ہم نے 4 پڑھی بھی نہیں۔ میرا رب اتنا مہربان، اس نے 2 ہی میں سن لی۔ جب 2 ہی میں ہم نے ہماری دعا سن لی تو 4 پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں گزرے۔ تقویٰ کی زندگی اپنی بھریے، اپنی زندگی میں تقویٰ لائیے میرے بھائیوں۔ عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھیے تقویٰ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے سیکھیے، ایک غلام نے کھجور لایا کھلا دیا، ابو بکر صدیق نے کھا لیا۔ غلام نے پوچھا رے یہ کیا ہے؟ روزانہ پوچھتے تھے کہاں سے لائے، جب میں بتاتا تھا تب کھاتے تھے، آج پوچھا ہی نہیں کہ آج بھوک زیادہ لگی تھی اس لیے میں کھا گیا۔ کہا روزانہ کما کے لاتے تھے، آج بھی کما کر لائے ہوگے؟ تو کہا کہ آج ہی کما کر نہیں لایا ہوں، روزانہ تو محنت کر کے لاتا تھا، آج محنت نہیں کی ہے۔ پھر ارے وہ کسی دوست کی بیوی کو میں نے دیکھا، اس کا پیٹ بڑا تھا، تو میں نے اس کو دیکھ کے کہا کہ بھابھی کو بیٹا ہوگا۔ کہانت گڑی تھی میں نے۔ تو اس نے پوچھا تھا مجھ سے میرے دوست نے، تمہیں کیسے معلوم کہ بیٹا ہوگا؟ تو کہا رے میں تو پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ بیٹا ہے کہ بیٹی، میں بہت پہنچا ہوا ہوں۔ یہ میں نے 1 مہینہ پہلے اپنے دوست سے کہا تھا، آج میرے دوست کو بیٹا ہی ہوا ہے، اس کی بیوی کو۔ تو آج وہ کھجور لے کے آیا اور راستے میں مل گیا، دینے لگا، کہنے لگا رے بھائی تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو، تم نے 1 مہینے پہلے بیٹا بتایا تھا، آج بیٹا ہی ہوا میرے گھر میں۔ واقعی تم یار پیٹ دیکھ کے بتا دیتے ہو، تم تو بہت ماہر آدمی ہو۔ اب اس نے دیا کھجور تو میں نے لے لیا اور میں لایا، وہ آپ نے پوچھا نہیں اور کھا لیا۔ تو کہا کہ تمہیں معلوم تھا اس کے پیٹ میں لڑکا ہے؟ کہا نہیں، یہ کس کو معلوم؟ پھر ارے میں نے تو دھول میں لاٹھی ماری اور نشانے پہ لگ گئی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا اور اس کو ہو گیا۔ عمر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو حرام ہے، ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ پھر ارے اللہ کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ہم تو بھائی مومن نہیں، ہم تو ہمیں ملا ہم لے آئے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں تو کھا گیا، یہ تو حرام تھا۔ تو کہا بھی آپ سمجھیں، کہا پانی لاؤ، پانی پیا، اوہ 1 کھجور کھایا تھا زندگی میں، وہ بھی دھوکے سے۔ پانی پیا، بخاری کی حدیث کے الفاظ، 3 انگلی لی منہ میں آ کر کے کلا کیا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی اور پھر تھوکا، پھر پانی پیا اور پھر انگلی ڈال کر قے کیا۔ اس وقت تک پانی پیتے گئے اور قے کرتے گئے جب تک کہ یقین نہیں ہو گیا کہ جتنا کھایا تھا کھجور سب نکل گیا ہوگا۔ اس کے بعد کہا جو حرام کا 1 لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بٹھا دیتا ہے، سیاہ نقطہ، سیاہی کا ہلکا سا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، وہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ دھبا پھیلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کو پھر پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ مال جو مجھے ملا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، آنے تو جیسا بھی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ لوگوں تم دیکھو گے کہ لوگ اتنے
بدहोश हो जाएंगे, उनको इस बात की परवाह भी नहीं होगी कि हमारे पास जो माल आ रहा है वो हलाल का माल है या हराम का। उनको इस बात की परवाह ही नहीं होगी, वो आने दो जहां से भी आ रहा है। आज यही सोच बन चुकी है हमारी, माल जहां से आ रहा आने दो, हलाल का या हराम का हमें नहीं मालूम। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था, वरना अबू बकर सिद्दीक का तकवा तो ये था कि वो उठते बैठते चलते फिरते ये दुआ पढ़ते रहते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। आय अल्लाह, मैंने अपने नफ्स पर, मैंने अपनी जान पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया है और मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता। ये अबू बकर सिद्दीक हैं जिनको जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह मेरे इन गुनाहों को तेरे अलावा कोई माफ नहीं कर सकता है। बुखारी का वो वाक़या उठाओ, मेरी माँ बहनों तुम सुनो, तुम्हारे लायक है वाक़या कि एक शख्स है, उसकी बहन चचेरी चचाजाद, और चचाजाद बहन से रिश्ता जायज है, लेकिन ये लड़का अपनी उस चचेरी बहन पर आशिक था, लेकिन मोहब्बत एक तरफा थी। उस लड़की को नहीं मालूम कि मेरा चचेरा भाई मुझे चाहता है। एक तरफा मोहब्बत, अपने चचा की जिंदगी में ये उस लड़की से नहीं मिल सका। उस लड़की की शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। एक दिन आया, लड़की का बाप भी इस दुनिया से चला गया। फिर एक दिन आया कि लड़की का शौहर सख्त बीमार हो गया, उसके घर खाने के लाले पड़ने लगे, दवा का पैसा नहीं है। वो अपने चचेरे भाई के पास आती है और कहती है, मेरे चचेरे भाई यब्नाम, मेरी कुछ मदद कर। आए मेरे चचा के बेटे, तेरी बहन इस वक्त बहुत परेशान है, बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरा शौहर बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठने के काबिल नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी कुछ मदद कर दे। उसने आज अपने दिल की बात कह दी कि आए मेरी चचेरी बहन, हम तुमको बहुत दिनों से चाहते हैं, अपने चचा की जिंदगी में हम अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाए, मुझे आज भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तुम जो कहोगी तुम्हें दे दिया जाएगा, लेकिन वादा करो कि आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारना होगी, आज की रात तुम्हें मेरे साथ सोना होगी। उसकी नजर बच्चों पर गई, लेटे हुए बिस्तर पर लंबे लंबे अपने शौहर की तरफ गई। अल्लाह, कौन सी इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया है, इसके पास आई तो रात में सोने की बात कर रहा है। अगर इसकी बात नहीं मानती तो मेरा शौहर बीमार, मेरे बच्चे भूखे, मैं क्या करूं? ना चाहते हुए भी उसने वादा कर लिया, ठीक है अगर तेरी यही शर्त है तो मुझे अपने शौहर की जान बचाने और बच्चों के पेट पालने के लिए तेरी ये शर्त मंजूर है, तू मुझे कुछ दिरहम दे दे, मुझे कुछ दीनार दे दे, हाँ आज की रात मैं तेरे पास आ जाऊंगी। उसने खुशी खुशी दे दिया, ये घर चली गई। चूंकि शौहर बीमार था, वो सोया, इसने बच्चों को भी खिलाया पिलाया और सुला दिया। जब रात पूरी तरह छा जाती है तो ये घर छोड़ कर आती है और अपने चचेरे भाई के पास आती है, दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खोला, इसने अपनी बहन, चचेरी बहन को देखा, अंदर आने को बोला, ये अंदर जाती है। इसने कहा आओ जरा बिस्तर पर आओ, लेकिन ये लड़की डर रही है, ये कांप रही है, ये थर्रा रही है, इसके होंठ हिल रहे हैं। उसने हाथ पकड़ के खींचना चाहा, इस लड़की ने उसके हाथ को हटाते हुए कहा इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए मेरे चचा के बेटे, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने अंदर पैदा कर। हराम हूं मैं तेरे लिए, मैं तेरे बहनोई की इज्जत हूं, आज तक मैंने अमानत में खयानत नहीं की है, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ खींच के ले आई है। अरे तू अल्लाह से डर जा, जहन्नम के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे, कब्र के फरिश्ते हमारे इंतजार में होंगे। चंद मिनटों की लज्जत, चंद मिनटों का तलज्जुज, चंद लम्हों का इंजॉय पूरी जिंदगी को क्यों तार तार कर रहा है, क्यों अज़ाबदार बना रहा है? अल्लाह से डर जा। इत्तक़िल्लाह या इब्नाम, आए चचा के बेटे, मेरे करीब मत आ, उस मोहर को मत तोड़ जो अल्लाह ने तेरे लिए हराम कर दिया।
اتنا کہنا تھا، اس کا دل بھی کانپ گیا. دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. یہ بات دل سے نکلی تھی، اس نے فوراً چھٹکارا دے دیا. اے میری کزن سسٹر، میری بہن، جا، تو ایک گناہ پر اتنا ڈر رہی ہے، حالانکہ وہ گناہ ابھی تجھ سے ہوا بھی نہیں، ابھی تو نے وہ کام کیا بھی نہیں، پھر بھی اتنا ڈر رہی ہے. ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، میری تو پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی. جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا اور وہ قرض بھی ہم نے معاف کر دیا تیرے اوپر، اور مدد کر رہا ہوں. اس نے تھیلی کھولی اور بھی مدد کر دی اور کہا جا. جب وہ دروازے پہ پہنچی تو یہ کہنے لگا، آئے میری بہن، کل قیامت کے دن جب اللہ مجھے میرے گناہوں کی سزا دیتے ہوئے جہنم میں ڈالے تو وہاں کھڑی ہو کر اتنا ضرور کہہ دینا کہ اے اللہ، جب میں نے کہا اس سے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو فوراً یہ تیرے خوف سے ڈر گیا، تجھ سے ڈر گیا، اور تیری خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے اس نے مجھے نہیں چھوا. اتنی گواہی دے دینا اللہ کے سامنے، شاید تیری اس گواہی کی وجہ سے اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے اوپر رحم کر دے اور اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. ٹھیک ہے، اور یہ چلی گئی. میرے بھائیوں، اس زمانے کی لڑکیوں پر نظریں ڈالو، قریب پہنچ چکی ہے، مجبوری بھی ہے، کانپ رہی ہے اور تھرا رہی ہے. تق اللہ اپنا، اے میرے چچیرے بھائی، اللہ سے ڈر جا. کیسی پاک باز عورتیں تھی، اللہ سے کتنا ڈرا کرتی تھی. میری قوم کی بیٹیوں، میرے قوم کی بچیوں، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم کس کس طریقے کی بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہو؟ آج تم ٹک ٹاک پر، انسٹاگرام پر کس کس طریقے سے ویڈیوز بنا رہی ہو؟ آج تمہاری شرم و حیا کہاں چلی گئی؟ کل تک تمہارے خوبصورت چہروں اور گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، آج جو چاہے تمہیں دیکھتا پھر رہا ہے، جو چاہے آج تمہارے حسن اور تمہارے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے. میرے بہنوں، میری قوم کی بچیوں، اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والی بناؤ. حضرت فاطمہ کی طرف پردہ اپنی زندگی میں پیدا کرو. ابو داؤد کی اس روایت پر نظر اٹھاؤ کہ ایک عورت تھی جس کا بیٹا میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا. کسی نے خبر دی کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا. اس نے چادر اوڑی، ہاتھوں میں گلیوز پہنے، پیروں میں ساکس موزے، اور میدان جنگ کی طرف بھاگ گئی. کہنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں خلاد، میں خلاد کی ماں ہوں، میرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا، اسی کو دیکھنے آئی ہوں. اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. لوگوں نے کہا تیرا بیٹا قتل ہو گیا ہے اور تو چہرہ چھپائے ہوئے، ہاتھوں میں پردہ، پیروں میں موزے، ہاتھوں میں ساکس، ہاتھوں میں گلیوز اور پیروں میں ساکس، یہ سب پہنے ہیں، کیسے اپنے بچے کو دیکھ پائے گی؟ تیری صرف ایک آنکھ کھلی ہے، دوسری آنکھ بند ہے، اور تو صحیح سے اپنے بیٹے کا دیدار کیسے کرے گی؟ کم سے کم چہرہ کھول کر تو اپنے بیٹے کو دیکھ لے. اس نے کہا اے محمد کے ساتھیو، تم موجود ہو، تمہاری موجودگی میں چہرہ کیسے کھولوں؟ تم اس حال میں بھی یہ دیکھ رہی ہو؟ ارے عورتیں تو پاگل ہو جاتی ہیں اپنے بچے کی موت کی خبر سن کر، اور تم اس حال میں بھی اتنا پردہ کیے ہوئے ہو. کہنے لگی اے محمد کے ساتھیو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنا پردہ نہیں کھویا. میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی شرم نہیں کھوئی. میرے بیٹے کا جنازہ نکلا، ہم اپنی شرم و حیا کا جنازہ کیوں نکالیں؟ یہ کون سا پردہ تھا؟ اس حال میں بھی وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کھویا ہے، پردہ نہیں کھو سکتی ہوں، میں اپنے پردے کا جنازہ نہیں نکال سکتی ہوں. یہ چند بنیادی باتیں تقوی کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا ایک ریکویسٹ ہے میری، یہ مسجد کا کام ہے آپ کا جو یہاں ہو رہا ہے. ہم نے زندگی میں کبھی چندہ وندہ کیا ہے نہیں، نہ میں جانتا ہوں چندہ کیا ہوتا ہے. ایک دو بار میں نے نکلا ہوں اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اور کبھی مدرسے کے لیے، لیکن اب وہ کام پورا ہو چکا ہے اس لیے آتا بھی نہیں ہوں. تو میرے پیارے ساتھیوں، آپ سے گزارش ہے، ہمارے سردار صاحب سے کہا کہ مولانا لاسٹ میں تھوڑا سا آپ ہماری مسجد کے لیے کلیکشن کر دیجئے. 25 سال سے آپ مجھے بلا رہے ہیں اور اتنی محبت آپ
کہ میرے بغیر آپ کوئی جلسہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. آج بھی کچھ لوگ ہمارے پاس آئے، اے معظم پور اسٹینڈ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ فروری میں ڈیٹ مانگ رہے تھے. مجبوری ہے میری کہ میرے فروری میں نہیں. اور یہاں سے اب میرا آج پروگرام ختم، کل کشن گنج میں، پرسوں بس 2 دن گھر پہ رہوں گا، اور تیسرے دن کے لیے پھر میں نکل جاؤں گا بیجاپور، سرسی اور بنگلور اور کرناٹک کے دورے پر میرا سفر. تو میرے بھائیوں تھوڑی دیر 12:30 ہو رہا ہے، 12:40 تک میں آپ کے اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہوں، اور آپ محبت مجھ سے کرتے ہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ سے آپ کی کتنی محبت ہے، اور میرے کہنے پر آپ اس مسجد کا کیا تعاون کرتے ہیں میرے ہاتھ پر. یہ آپ لوگ موبائل بڑھا لیجئے، کیونکہ اب پبلک جب آئے گی تو پھر. تو میرے بھائیوں ابھی بیٹھیے، بس اتنا بتا دوں کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا. دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. تو آپ دیکھیں میرے ہاتھ پہ آپ کیا دیتے ہیں. اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا جنت میں گھر بنائے گا. آپ میرے ہاتھ میں دیکھیں کیا دے رہے ہیں. اور اچھا یہ ماشاءاللہ 5,000 روپیہ دیا ہے، اللہ رب العالمین قبول فرمائے. اور ایک بات سن لیجئے، وہ ہم جو ابھی جو چندہ کر رہے تھے ہمارے مولانا صاحب، ہم اس طریقے سے چندہ نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہماری وہ عادت نہیں ہے. تو دل میں نیت کر لیجئے کس کو ثواب پہنچانا ہے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. تو آپ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لو، باہر میں آ کے کرو نا، آدمی کو جانے دو. آئیے آج مسافہ کریے، بھر کر لائیے، ہاتھ ملانے کا موقع ہے آپ لوگوں کو. لائیے ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا. ہماری ماں بہنیں بھی وہاں کسی چادر میں کر لیں تو اچھا ہو. پہلے پیسے والے بھائی ہاتھ مسجد کے لیے جو پیسہ دے رہا ہے پہلے لوگ ہاتھ میرا جوتا مت لے جانا آپ لوگ. آپ نے رمینہ سے سنوائے جس کے ہاتھ میں پیسہ دیکھوں گا اسی سے বলবেন না, আপনার আস্তে আস্তে আসেন. আসেন আসেন সাহেব আছেন, এখন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা আসেন. آپ لوگ جو چندے کا ارے بھائی سیلفی والا سائڈ ہو جائے گا، لوگوں کو آنے دیجیے. دیکھیے اگر کسی نے بھائی سیلفی تو یو پی میں ہمارے پر کیس ہو جائے گا. آپ سمجھا کریے، مسجد مدرسے کا چندہ ہم کر نہیں سکتے. تو آپ لوگ تھوڑا سا کوشش کریے کہ ویڈیو بنائیے، بنا رہے ہیں تو وائرل مت کیجیے گا. آپ سے میری اتنی ہے گزارش ہے، کیونکہ ہماری ہر حرکت پر CBI CID کی نظر ہے. آپ جانتے ہو میں یہاں ہوں اور میرے گھر پہ خبر ہے CBI والوں کو کہ ہم کہاں ہیں. تو تھوڑا سا